حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ 11 ربیع الاول سن 592 ہجری میں افغانستان کے شہر ہرات میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ تھا، جو بڑے متقی، صاحب دل اور بافیض بزرگ تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ بی بی ہاجرہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی سگی بہن تھیں۔ آپ کے والد کے انتقال کے بعد آپ کی والدہ آپ کو لے کر ہرات سے اجودھن پاک پتن شریف میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کرتے ہوئے فرمایا، اب اس بچے کی پرورش و تربیت آپ کریں۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے بچے کی صورت دیکھتے ہی فرمایا، یہ بچہ بڑا ہو کر اولیاء وقت میں سے ہوگا اور ایک دنیا اس سے فیض یاب ہوگی۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے خود آپ کو تعلیم دینا شروع کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت کا کمال تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 3 سال کے اندر ہی تمام علوم ظاہری حاصل کر لیے اور 3 برس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ بھائی سے یہ کہہ کر ہرات واپس چلی گئیں کہ اب بھانجے کو علوم باطنی میں بھی کامل کر دیجیے اور کوئی تکلیف نہ ہونے دیجیے گا۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو بہن سے بہت محبت تھی۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے بہن کے سامنے ہی بھانجے کو مرید کر کے تقسیم لنگر کا کام حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کر دیا۔ حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی عمر گو کہ کم تھی، مگر پھر بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کام نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ سر انجام دیا۔ ایک عرصے کے بعد جب آپ کی والدہ ماجدہ نے واپس آ کر آپ کو دیکھا تو آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سوکھ کر کانٹا ہو گئے تھے۔ بھائی سے جا کر شکوہ کیا تو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم خود گواہ ہو کہ تمہارے سامنے ہی میں نے تقسیم لنگر کی خدمت اس کے سپرد کی تھی۔ حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، آپ نے تقسیم لنگر کا ہی مجھے حکم دیا تھا، یہ کب فرمایا تھا کہ اس سے کھا بھی لینا۔ یہ جواب سن کر ماموں پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شفقت سے فرمایا، علاء الدین صابر است، اور اسی وقت سینے سے لگا کر خدا جانے کیا کیا عطا فرما دیا۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے مجاہدے اور کرامتیں اس درجہ شدید صبر آزما تھیں کہ انہیں سن کر حیرت ہوتی ہے۔ کثرت مجاہدہ اور فاقوں سے آپ کی طبیعت میں بہت ہی قہر و جلال پیدا کر دیا تھا۔ ایک دن حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی بیٹی سے علاء الدین علی احمد کی شادی کی بات کی تو بابا فرید نے فرمایا، علاء الدین صابر کلیری کو شادی اور بیوی کا ہوش نہیں ہے، لیکن بہن نہیں مانی اور بھائی سے رشتے پر اصرار کرتی رہیں۔ آخر بابا فرید نے بہن کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے اپنی بیٹی خدیجہ بیگم کے ساتھ حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری کا نکاح پڑھا دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دلہن کو اپنے حجرہ میں دیکھا تو دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ خدیجہ بیگم نے جواب دیا، میں آپ کی بیوی ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب ہم خدا کے ہو چکے تو پھر ہمیں غیر کی کیا ضرورت رہی؟ اور جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان پر نظر ڈالی تو دلہن کے جسم میں آگ لگ گئی۔ صبح ماں آئی تو بہو کی راکھ دیکھ کر غصے میں کہا، میں تمہارے ماموں کو کیا جواب دوں گی؟ انہیں بھی فوراً بخار ہو گیا اور کچھ روز بعد وہ وصال فرما گئیں۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ جو حجرے میں داخل ہوئے تو پھر پورے 9 سال اندر ہی رہے اور باہر نہیں نکلے، نہ کچھ کھایا نہ پیا۔
9 برس کے بعد حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت مخدوم رحمۃ اللہ علیہ کے حجرے میں صبح کے وقت گئے تو دیکھا کہ آپ استغراق کے عالم میں ہیں اور بے حس و حرکت بیٹھے ہیں۔ آپ کے کان میں 7 مرتبہ الا اللہ بلند آواز سے کہا تو ہوش میں آ گئے اور مرشد کو سامنے دیکھ کر قدم چومے اور آداب بجا لائے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو باہر لا کر خرقہ خلافت عطا کیا اور سند لکھی اور اسم اعظم کی تعلیم دی۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے ثبت کروا لینا۔ جب آپ سند لے کر ہانسی پہنچے تو حضرت شیخ جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت محبت اور احترام سے آپ کی مہمان نوازی کی اور پیر روشن ضمیر بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے حالات صحت اور معلومات کے متعلق گفتگو کرتے رہے۔ اسی دوران نماز مغرب کا وقت ہو گیا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت مخدوم صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے دلی کی خلافت کے لیے بابا فرید الدین کی سند خلافت حضرت جمال الدین ہانسوی کو پیش کی اور فرمایا کہ آپ اس پر مہر ثبت کیجئے۔ اسی وقت چراغ گل ہو گیا تو جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی چراغ گل ہو گیا ہے، صبح کو مہر ثبت کر دوں گا۔ لیکن آپ نے فرمایا نہیں، دوسرا چراغ منگوا کر اسی وقت مہر لگا دیجئے۔ جمال الدین ہانسوی نے دوسرا چراغ منگوایا۔ ابھی آپ مہر لگانا ہی چاہتے تھے کہ دوسرا چراغ بھی گل ہو گیا۔ جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آپ صبح ہی مہر لگوا لینا۔ اسی وقت حضرت علاء الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی انگلی پر دم کیا تو انگلی روشن ہو گئی۔ آپ نے جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا اب آپ مہر لگا دیجئے۔ حضرت جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ رنگ دیکھا تو حضرت علاء الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی سند چاک کر دی اور فرمایا تمہارے دم مارنے کی تاب دلی میں کہاں، تم تو ایک دم مارتے ہی دلی کو جلا کر راکھ کر دو گے۔ جواباً حضرت مخدوم علاء الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے حالت جلال میں فرمایا کہ آپ نے میری سند خلافت چاک کی ہے، میں نے آپ کا سلسلہ چاک کر دیا اور اجودھن موجودہ پاکپتن شریف جا کر حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو ساری تفصیل گوش گزار کی۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری سند لکھ کر فرمایا کہ میں کلیر شریف کا علاقہ تمہارے سپرد کرتا ہوں، وہاں تکبر و غرور اور گمراہی کا ایک طوفان عظیم برپا ہے، وہاں پہنچ کر خلق خدا کو ہدایت کرو اور اسلام کو تقویت پہنچاؤ۔ تو کلیر اس عہد میں عظیم الشان اور بارونق شہر تھا۔ امیر کلیر نے آپ کو شاہ ولایت تسلیم کر لیا، مگر قاضی شہر نے ورغلایا کہ یہ جادوگر ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سن کر فرمایا اسی طرح آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اس فقیر آسی کے حق میں تازہ ہوئی ہے۔ یہ فرما کر وہاں سے چلے آئے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بابا فرید کو خط ارسال کیا یہاں تو میں اطمینان قلب نماز اول کے ثواب سے بھی محروم ہو گیا ہوں۔ حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے صبر کی تلقین فرمائی، لیکن امراء اور علماء کے غرور و تکبر کا وہی حال رہا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مرشد حق کو خط بھیجا۔ حضرت بابا فرید نے آپ کو خط لکھا کہ شہر کلیر تمہاری بکری ہے، تمہیں اختیار ہے، خواہ اس کا دودھ پیو خواہ اس کا گوشت کھاؤ۔ یہ جواب پا کر آپ رحمۃ اللہ علیہ جمعہ کے روز جامع مسجد میں گئے۔ امرائے شہر نے آپ کو مسجد سے نکال دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے غضبناک ہو کر فرمایا ظالمو، تم اللہ کے گھر میں بھی امتیاز پیدا کرتے ہو اور یہاں بھی بندہ بن کر نہیں آتے، لیکن کسی نے آپ کی پرواہ نہ کی۔
آخر امام نے جب خطبہ ختم کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جلال میں آ کر مسجد کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ اب تو بھی سجدہ کر لے۔ یہ فرماتے ہی عظیم الشان مسجد فوراً ہی زمین بوس ہو گئی۔ اہل کلیر گھبرائے ہوئے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے۔ آپ نے فرمایا میں تو اللہ سے ویرانی کلیر کی دعا مانگ چکا ہوں، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ بہت سے افراد تو جامع مسجد میں دب کر ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد شہر میں طاعون پھیل گیا جس نے تمام شہر کو ویران کر دیا۔ ہزاروں لوگ مر گئے اور جو بچے وہ جنگلوں اور پہاڑوں پر بھاگ گئے۔ آپ نور العارفین حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین تھے اور صابری سلسلہ آپ ہی سے جاری ہے۔ حضرت شیخ علاء الدین علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ کو سماع کا بہت ذوق تھا اور اکثر سنا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال بھی عین حالت سماع میں ہی ہوا۔ آپ میں جذبہ الہی حد سے زیادہ تھا، زبان مبارک سے جو بھی نکل جاتا وہ پورا ہو جاتا۔ دنیا اور دنیا والوں سے انہیں کوئی غرض نہ تھی اور ان سے دور بھاگتے تھے اور ہمیشہ ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں سے ایک شخص حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا کہ آپ نے حضرت شیخ شمس الدین ترک پانی پتی کے علاوہ کسی کو اپنا مرید اور خلیفہ نہیں بنایا، جبکہ میرے پیر و مرشد حضرت شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے آسمان پر ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ اپنے مرید بنائے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میرا شمس ہی کافی ہے جو اللہ کے فضل سے سارے ستاروں پر غالب ہے۔ وہ شخص خاموش رہا اور دلی آ کر اس نے حضرت شیخ المشائخ سے یہ واقعہ بیان کیا۔ حضرت شیخ المشائخ نے فرمایا کہ تم نے حضرت علی احمد صابر کلیری کو کیوں رنجیدہ کیا؟ آئندہ ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ بے شک انہوں نے جو کچھ فرمایا صحیح ہے، وہ مقرب بارگاہ ربانی ہے۔ حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ 13 ربیع الاول سن 664 ہجری کو عین حالت سماع اور وجد میں اس دار فانی سے رخصت ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آخری قیامگاہ کلیر شریف میں ہے۔ آپ کا مزار اقدس آپ کی جلالت کی وجہ سے تقریباً 200 سال سے زائد عرصہ تک زائرین کی نگاہوں سے پوشیدہ رہا۔ تذکرۃ الجلیل میں ہے کہ جب کوئی بھی آپ کے مزار کی طرف جاتا اس کو بجلی جلا دیتی یا کوئی سانپ کاٹ لیتا، اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس کے جائے وقوع سے دور دور تک آبادی قائم نہ ہو سکی۔ حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی ایک دن حسب معمول اپنے دادا مرشد حضرت شیخ عبد الحق کے مزار پر جھاڑو دینے میں مشغول تھے کہ آواز آئی کہ ہمارے مزار پر بھی جھاڑو دے دیا کرو۔ حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی یہ نہ سمجھ سکے کہ کس بزرگ کی آواز ہے، چنانچہ آپ نے مزار شریف پر بیٹھ کر مراقبہ شروع کیا تو پتہ چلا کہ یہ آواز حضرت صابر کلیری کی ہے۔ اس واقعے کے بعد حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی اپنے مریدوں کے ہمراہ مزار اقدس پر پہنچے، وہاں قرآن خوانی و فاتحہ خوانی کروائی اور حلوہ شیریں حاضرین میں تقسیم کیا۔ حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی نے 3 روز وہاں قیام کیا اور مزار اقدس کی حد بندی کی، بانس کے ستون بنا کر لکڑیوں کی چھت سے مزار اقدس پر سایہ کیا۔ اس کے بعد حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری کی جلالت آپ کی دعا سے ختم ہو گئی اور لوگ آپ کے مزار اقدس کی زیارت کے لیے جانے لگے۔ بے شک یہ اللہ کے جاں نثاروں کی تاریخ ہے جو انسانی نظروں سے روپوش ہونے کے باوجود صدیوں سے ہزاروں انجمنوں، لاکھوں مجلسوں اور کروڑوں دلوں میں آج بھی زندہ ہیں۔ اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود آپ کا مزار پاک کلیر شریف میں عقیدت مندوں کے لیے مرجع خلائق ہے۔